لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، وہب لنا من لدنک رحمتا، اے اللہ ہمیں رحمت عطا کرنا، انک انت الوہاب، اے اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ بھائیو، عموماً انسان کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، مجھے سارے مسئلوں کی سمجھ ہے، میں ٹھیک ہوں۔ دوسرے پر اعتراض کرنا وہ غلط ہے، فلاں غلط ہے، عموماً ہمارے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے۔ اصل میں ہر موقع پر اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں تو غلط نہیں ہوں، مجھ میں غلطی تو نہیں ہے، اور اگر نیکی بھی کر رہے ہیں پھر بھی دیکھنا کہ میں عقل مند دانا نہیں ہوں، یہ اللہ کی توفیق ہے، اس رب نے توفیق دی ہے تو میں کر رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئندہ نیکی کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگنا کہ اللہ تو توفیق دے گا تو میں کام کروں گا، اے اللہ ہر کام تیری توفیق سے ہونا ہے، اے اللہ میرے کاموں میں شیطان کو دور کر دینا، مجھے شیطان سے بچانا، مجھے نیکی کی توفیق دینا۔ اس آیت میں یہی ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ اے اللہ ایمان کے بعد، دین میں داخل ہونے کے بعد اب ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھا نہ کرنا، اب ہم مسلمان ہو کر کوئی غلط کام تو نہ کریں، اے اللہ تو توفیق دے گا تو نیک بنیں گے، خالی کلمہ پڑھ لینا تو کافی نہیں ہے، اے اللہ تو توفیق دے گا تو ہم نیک بنیں گے، اے اللہ ہمیں توفیق دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے پیارے نبی ہیں، لیکن پھر بھی دعا کیا فرماتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ مضبوط رکھنا، اے اللہ میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا، میرے دل میں کوئی غلطی نہ آ جائے، میں غلط طرف نہ چل پڑوں۔ اللہ اکبر۔ آج کل علماء کرام کے آپس میں مخالفت، ایک دوسرے کو جوابی باتیں، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ ان میں کوئی تو غلط ہے، اپنی غلطی ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے، ہر ایک اپنی غلطی کو صحیح بتانے کے لیے اس کے دلائل دے رہے، اپنی غلطی مانتا نہیں ہے۔ اصل ہے اللہ سے توفیق مانگنا کہ اللہ تو توفیق عنایت فرما کہ میں نیک ہوں، نیکی کی دعوت دوں، میں برے کام نہ کروں، میں غلطی میں نہ جاؤں، ہر بات میں اللہ سے توفیق کا سوال کرنا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سوال کیا گیا آپ کون سے مدرسہ میں پڑھے ہیں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں توفیق کے مدرسہ میں پڑھا ہوں، کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو دین سیکھا ہے، مدرسے کی کون سی بات ہے؟ اللہ نے توفیق دی ہے تو میں یہ پڑھا ہوں، اللہ کی توفیق سے کام کر رہا ہوں، کہ فلاں مدرسہ اچھا ہے، فلاں جگہ اچھی ہے، بھی نہیں، اللہ کی توفیق کی بات ہے، اللہ کی توفیق سے کام ہو رہا ہے۔ کتنے پڑھے لکھے آدمی پڑھ بھی جاتے ہیں، سندیں بھی، ڈگریاں بھی موجود ہیں، لیکن اخلاص نہیں ہے، دین کی توفیق نہیں ہے، توفیق نہ ہونے سے پڑھ لکھ کر بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن بعض سادہ سے آدمی بس کوئی ایک آدھی جماعت پڑھی ہے، لیکن اللہ کی توفیق مل جاتی ہے تو دین کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں، جس طرح شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، دینی تعلیم ان کی 2-3 سال ہے، زیادہ بہت لمبی چوڑی ڈگریاں نہیں ہیں، لیکن اللہ کے دین کا کام جو انہوں نے کیا ہے، بڑے بڑے ڈگریوں والے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ کہ توفیق کی بات، اللہ جسے توفیق دے، کہ اللہ سے ہر کام میں توفیق مانگنا۔ اور شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ اتنا تجربہ خطابت کا ہونے کے باوجود جب جلسے پہ جاتے تھے تو عصر کے ٹائم یا گھر میں آ کر دعا کر کے پھر چلتے تھے کہ اے اللہ مجھ میں فن خطابت نہیں ہے، اے اللہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، اے اللہ میں ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں بڑا شور و غل ہے، بڑا آپس میں اختلاف ہے، تو اے اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق دینا،
اے اللہ تو توفیق دے گا تو میں بات کروں گا۔ گھر سے دعا کر کے جاتے تھے کہ اے اللہ تیری توفیق سے میں نے کہنا ہے، اے اللہ مجھے توفیق دینا۔ جب کراچی میں پہلی دفعہ گئے تھے، مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے، کہنے لگے محمد حسین اردو میں تقریر کر لے گا؟ کہا جی بزرگوں تم دعا کرنا، میں کروں گا، تم دعا کرنا۔ اب بزرگ ساتھ بیٹھے دعا کر رہے ہیں اور ہمارے شیخ صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو اردو میں صحیح تقریر کرنے کی توفیق عنایت فرما، کہ توفیق کی بات کہ ساتھ دعا ہو رہی ہے، ساتھ وہ تقریر کر رہے ہیں۔ پہلی تقریر ان کی اردو میں اتنی اچھی تھی کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے ایسی اچھی تقریر نہیں کر سکتے۔ کراچی والے حیران رہ گئے کہ ہم تو سمجھتے یہ پنجابی خطیب ہے، یہ تو اردو میں بھی کمال ہے۔ کہ یہ توفیق کی بات، جب اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے تو پھر تھوڑا پڑا سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ ہمارا بچہ بھی اگر کوئی غلطی پہ ہے نا تو اس کو بار بار کوسنا نہیں چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے، اللہ سے توفیق کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو جب چاہے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو ولی بنا لیتا ہے، تو اے اللہ اگر میرے بچوں کو تو اپنا دوست بنا لے گا تو پھر کیا ہے؟ ہم بار بار دعا کرتے رہیں، کبھی تو توفیق مل ہی جائے گی نا۔ سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا ابو بکر غزنوی، زیادہ پڑھا لیا، منطق، فلسفہ، دنیا کے سائنسی علوم زیادہ پڑھ لے کر اللہ کے بھی منکر ہو گئے کہ رب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سلسلہ خود ہی چل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا شیخ صاحب تم اتنے بڑے نیک عالم ہو، بیٹا تمہارا رب کو بھی نہیں مانتا؟ کہا بھائی ہمارا کام ہے دوائی دینا، آرام دینا اللہ کا کام ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ شفا دے گا۔ اور وہی بیٹا اتنا نیک بنا، اتنا نیک بنا کہ ایسا کسی کا بیٹا ہی نیک نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی بنا۔ کہ ماں باپ کا کام ہے اولاد کے لیے توفیق کی دعا کرنا، ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری بنے ہیں تو ان کے باپ نے پیدائش سے پہلے ان پر دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ مجھے نیک بیٹا دینا۔ بیٹا مل گیا تو ماں نے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ میں نے اس بچے کو عالم بنانا ہے، یا اللہ اس بچے کو نیکی کی توفیق دے، نظر لوٹا، یا اللہ میرے بچے کو نیک بنا۔ ماں نے ہمیشہ ڈیلی تہجد کے ٹائم اٹھ کر بیٹے کے لیے دعائیں مانگی ہے، روزانہ ماں تہجد کے ٹائم روتی تھی، تو اللہ نے پھر امام بخاری بنایا ہے۔ تو بھائی ہم خود بھی گناہ گار ہیں، بچوں کے بھی کچھ ماحول ایسا ہے، اب ہم دعا بھی نہ کریں تو پھر تو بات غلط ہے نا۔ کہ اللہ سے توفیق کی دعا مانگنا ماحول کو بدلنے کے لیے دعا سے ماحول بدلتا ہے، دعا کا جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ توفیق عنایت فرمانے والا ہے، اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی نیک بنا